جب تمہیں ذکر اللہ سننا اچھا لگنے لگے تو جان لو کہ تمہیں اللہ سے اور اللہ کو تم سے محبت ہو گئی ہے۔ جو شخص بے بسی کے وقت 5 بار یا ربنا کہنے کے بعد اللہ پاک سے جو بھی دعا مانگے تو اللہ پاک اسے قبول کرتا ہے۔ درود پاک اتنی تیزی سے انسان کے گناہوں کو مٹاتا ہے کہ اتنی تیزی سے پانی بھی آگ کو نہیں بجھاتا۔ جب تو کسی پر احسان کرے تو اس کو چھپا کر رکھ، اور جب تیرے ساتھ کوئی احسان کرے تو اس کو ظاہر کر۔ ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے جب کوئی ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے۔ جو شخص اپنی باتوں میں شرم و حیا ساتھ رکھتا ہے وہ اپنے کاموں میں بھی اس سے دور نہیں ہوتا۔ دوسروں کے حال پر غور کرنے سے نصیحت حاصل ہوتی ہے۔ جو شخص اپنی قدر خود نہیں کرتا کوئی دوسرا شخص بھی اس کی قدر نہیں پہچانتا۔ ناہنجار لوگوں سے حاجت طلب کرنے سے حاجت کا پورا نہ ہونا بہتر ہے۔ بری عادت ایک زوراور دشمن ہے اور خواہش پرستی ہلاک کر دینے والا ساتھی۔ دنیا میں سب سے کم سچائی اور ایمانت ہے اور سب سے زیادہ جھوٹ اور خیانت ہے۔ فاسق کی برائی بیان کرنا غیبت نہیں۔ بوڑھے کی رائے جوان کی قوت اور زور سے اچھی ہے۔ جھگڑے میں کودنا انتہائی آسان ہے لیکن اس سے نکلنا انتہائی مشکل ترین ہے۔ جو اپنی ضرورتیں بڑھا لیتا ہے اسے اکثر محرومی کا غم رہتا ہے۔ عالم وہی ہے جس کا اپنے علم پر عمل ہے۔ سب سے بہتر وہ لقمہ ہے جسے اپنی محنت سے حاصل کیا جائے۔ سب سے بڑی خیانت قوم سے غداری ہے۔ مصیبت میں گھبرانا کمال درجے کی مصیبت ہے۔ مصیبتوں کا مقابلہ صبر سے اور نعمتوں کی حفاظت شکر سے کرو۔ نفرت انسان کا بنایا ہوا ذاتی مسئلہ ہے ورنہ قدرت تو محبت کا درس دیتی ہے۔ جینے والوں کی قدر کیجیے، مر جانے والے اپنی تعریفیں نہیں سن سکتے۔ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے۔ اپنے اندر برداشت پیدا کریں، معلوم نہیں آپ کو کون کون برداشت کر رہا ہے۔ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ لوگوں کو حق بات بھی وہ پسند ہے جو ان کے حق میں ہو۔ جو دل کے سچے ہوتے ہیں وہ اکثر اکیلے ہوتے ہیں۔ سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو خفیہ رکھا جائے۔ جو دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ بہترین شخص وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے۔ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ زندگی ہلکی پھلکی ہے، بوجھ تو سارا خواہشات کا ہے۔ دکھاوے کی کوشش کبھی نہ کرو، جب کمال کو پہنچو گے تو خود ہی نظر آ جاؤ گے۔ آنسو کا ہر قطرہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ مہنگا ہے، لیکن کوئی اس کی قیمت اس وقت تک نہیں جان سکتا جب تک کہ وہ اس کی اپنی آنکھ سے نہ نکلے۔ منزلیں ہمیشہ انہی کو ملتی ہیں جو منزلوں کی تلاش کرتے ہیں۔ جو دل کے سچے ہوتے ہیں وہ اکثر اکیلے ہوتے ہیں۔ میں خدا سے ڈرتا ہوں اور خدا کے بعد زیادہ تر ان سے ڈرتا ہوں جو اس سے نہیں ڈرتے۔ اللہ تمہیں دنیا سے مایوس کر کے اپنے اوپر توکل کرنا سکھاتا ہے۔ بولنے کا حق چھینا جا سکتا ہے مگر خاموش رہنے کا نہیں۔ وقت بھی کتنی عجیب چیز ہے، کسی سے گزرتا نہیں، کسی کے پاس ہوتا نہیں۔ بھروسہ دیکھنے میں ایک چھوٹا سا لفظ ہے لیکن اسے ثابت کرنے کے لیے زندگی گزر جاتی ہے۔ سانپ 100 سال بعد انسان بن جاتا ہے اور انسان کو جب موقع ملتا ہے سانپ بن جاتا ہے۔ غور کیا جب زندگی کے فلسفوں پر بات مٹی سے شروع ہو کر مٹی میں جا ملی۔ جو لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں وہ آپ کے سامنے آپ کی تعریف اور پیٹھ پیچھے آپ کی برائی کرتے ہیں۔ علم پھیلانا ایسا خزانہ ہے جس کے پھل کا ثواب آپ کو ملتا رہتا ہے۔ سکون انسان کا کمال نہیں بلکہ رب کی عطا ہے۔ اپنی خامیوں کا احساس ہی انسان کا کامیابی کی طرف پہلا قدم ہے۔
غلطی ہو جائے تو مان لے اور غلط فہمی ہو جائے تو دور کر لے۔ غلطیاں کیجئے مگر کسی کے ساتھ غلط مت کیجئے۔ کچھ باتوں سے لا علمی ہی اچھی ہوتی ہے، کیونکہ معلوم پڑنے پر ہم دکھ کے دریا میں اتر جاتے ہیں۔ عزت کے بغیر محبت ایک مذاق سے زیادہ کچھ نہیں۔ انسان کی خوشی صرف 9 دن تک ہی رہتی ہے، چاہے وہ کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو۔ رب تو رہتا ہے 4 سو، حاضر میں ہی غائب کہیں پہ رہتا ہوں۔ جب درد حد سے بڑھ جاتا ہے تو انسان روتا نہیں بلکہ خاموش ہو جاتا ہے۔ محنت اتنی خاموشی سے کرو کہ تمہاری کامیابی شور مچا دے۔ الفاظ سے بھی کہیں زیادہ دوسرے بندے کی خاموشی تکلیف دیتی ہے۔ کسی ناپسندیدہ بات پر خاموش رہنا ظرف اور معاف کر دینا اعلیٰ ظرفی ہے۔ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اللہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہے گمراہ چھوڑ دیتا ہے۔ جس سے زیادہ محبت ہو اس سے اتنی نفرت بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ خوبصورت شیشہ جب ٹوٹتا ہے تو خطرناک ہتھیار بن جاتا ہے۔ ہمیشہ اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بچنے کی کوشش کرو، کیونکہ انسان پہاڑوں سے نہیں بلکہ پتھروں سے ٹھوکر کھاتا ہے۔ اپنے آپ کو ماضی کا قیدی مت بناؤ، وہ زندگی کا سبق تھا، کوئی عمر بھر کی سزا نہیں۔ لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دو، کیونکہ عزت اللہ دیتا ہے، لوگ نہیں۔ جو شخص حرام مال کھاتا ہے اس کے تمام اعضاء گناہ میں پڑ جاتے ہیں، خواہ وہ چاہے یا نہ چاہے۔ جو شخص وقت سے پہلے عزت اور شرف طلب کرے گا وہ پریشان رہے گا۔ ادب کا دروازہ اتنا چھوٹا اور تنگ ہوتا ہے کہ اس میں داخل ہونے سے پہلے سر کو جھکانا پڑتا ہے۔ حرام چیزوں اور حرام کمائی سے ہمیشہ بچتے رہو، تمہاری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ سخت کلامی سے ریشم جیسے نرم دل بھی سخت ہو جاتے ہیں۔ کلام میں نرمی اختیار کرو، کیونکہ لہجے کا اثر الفاظ سے زیادہ ہوتا ہے۔ جس نے تمہارے ساتھ برائی کی ہو اس کے ساتھ احسان کر کے اسے بدلہ دے دو، کیونکہ احسان بد زبانوں کی زبان بند کرتا ہے۔ انسان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ وہ اپنے دل اور زبان کو قابو میں رکھے۔ دولت دنیا کی ہو یا ایمان کی، جتنی زیادہ بڑھ جائے اتنی نیند کم ہو جاتی ہے۔ زندگی ضروریات کے مطابق گزارو، خواہشات کے مطابق نہیں۔ وفا ایک ایسا دریا ہے جو کبھی خشک نہیں ہوتا۔ اچھے ساتھی کو چھوڑنے کے نتیجے میں ہمیشہ برا ساتھی مل جاتا ہے۔ تمہاری پریشانیاں تمہاری بے ادبی اور ناشکری سے جڑی ہوئی ہیں۔ جو درد تم محسوس کرتے ہو وہ پیغامات ہیں، انہیں ذرا غور سے سنو۔ 2 انسانوں کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا، پہلا وہ جس کو علم کی بھوک ہو اور دوسرا وہ جس کو مال کی بھوک ہو۔ تمہاری اصل ہستی تمہاری سوچ ہے، باقی صرف ہڈیاں اور گوشت ہیں۔ تم جتنا زیادہ خاموش رہو گے اتنا زیادہ سننے کے قابل ہوگو۔ وقت کے ساتھ شکل بدل سکتی ہے مگر فطرت کبھی نہیں بدلتی۔ جس کامیابی کی تم تلاش کرتے ہو وہ تمہیں ہر روز 5 مرتبہ اپنے پاس بلاتی ہے۔ اللہ بدل دیتا ہے، حالات کوئی بھی ہو، آزمائش ہمیشہ نہیں رہتی۔ 1000 تعلق 1000 رشتے مگر اللہ کے سوا کوئی اپنا نہیں۔ اصل دوست وہ ہوتا ہے جس سے دور رہ کر بھی محبت کم نہ ہو۔ جو شخص موت کو زیادہ یاد رکھتا ہے وہ تھوڑی سی دنیا پر بھی خوش ہو جاتا ہے۔ لفظ انسان کے غلام ہوتے ہیں مگر صرف بولنے سے پہلے تک، بولنے کے بعد انسان اپنے لفظ کا غلام بن جاتا ہے۔ زندگی میں ہمیشہ اپنے چاہنے والوں کو اپنی کمی محسوس کرواؤ، مگر یہ دوری اتنی لمبی نہ کرو کہ کوئی آپ کے بغیر جینا سیکھ لے۔ اگر اللہ کو منانا ہی سارا ایمان ہوتا تو شیطان بھی ایک مومن ہوتا۔ انسان کی سب سے بڑی خطا یہ ہے کہ رب سے پہلے انسان کے سامنے روتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنی لگائی ہوئی امیدوں سے دھوکہ کھاتا ہے۔
किसी से बस इतना ही मिलो जितना वो आपसे मिलना चाहता है। जब किसी इंसान को ये समझ आती है कि वो गलत है तब वो ठीक होने लगता है। जिंदगी को जीना पड़ता है, अपने लिए कम और अपनों के लिए ज्यादा। अच्छा किरदार आपको जिंदा रखता है, दिलों में भी और लफ्जों में भी। फजूल गुफ्तगू से हर हाल में बचें, ये आपके दिमाग के लिए जहर साबित है। जब कोई शख्स बहुत नाखुश होता है तो अपने इर्द गिर्द होने वाली हर चीज पर गहरी तवज्जो देता है। यकीनन इंसान की जिंदगी का बदतरीन लम्हा वही होता है जिसमें वो अपनी जात की सलाहियतों पर शक करता है। रिश्ते जब टूटने पर आ जाएं, अच्छाइयाँ अचानक गायब और बुराइयां एक एक करके सामने आना शुरू हो जाती हैं। मांगना है तो अल्लाह से मांगो जो किसी का मोहताज नहीं। अपना अच्छा वक्त उनको दो जो बुरे वक्त में आपके साथ थे। अल्लाह तक पहुंचने के लिए खुद को नहीं मरना होता बल्कि सिर्फ ख्वाहिशात को मारना होता है। हक और सच के रास्ते पर चलने का एक ही फायदा होता है कि रास्ते में कोई भीड़ नहीं होती। लोग बेवजह खामोश नहीं होते, बता नहीं क्या कुछ सह चुके होते हैं। अपनी जुबान को सलाम करने का आदी बना लो, इससे दोस्त बढ़ते हैं और दुश्मन कम होते हैं। नमाज का रह जाना दुनिया के हर नुकसान से बड़ा नुकसान है। दो चीजें इंसान की कमजोरी को ज़ाहिर करती हैं, जहां बोलना हो वहां खामोश रहो और जहां खामोश रहना हो वहां बोलना। जो तुमसे नहीं हो रहा इसे अल्लाह के हवाले कर दो, फिर देखो वो इसी को वसीला बना देगा जो तुम्हारी राह में रुकावट है। फल सिर्फ दरख्त को ही नहीं बल्कि खालिस नियत और इरादे को भी लगता है। जिम्मेदार आदमी खूबसूरत आदमी से बेहतर होता है। हम एक ऐसे दौर में रहते हैं जहाँ ज़हीन लोगों को खामोश कर दिया जाता है ताकि बेवकूफ़ लोग नाराज ना हों। रिश्ते मोतियों की तरह होते हैं, कोई गिर भी जाए तो झुककर उठा लेना चाहिए। ख्वाबों को सच होने से पहले ही आपको ख्वाब देखना होंगे। रिश्ते पौधों की तरह होते हैं, जिस तरह पानी न मिलने से पौधे मुरझा जाते हैं, इसी तरह प्यार और वक्त न मिलने से रिश्ते भी मुरझा जाते हैं। बुरे वक्त में कभी किसी से कोई उम्मीद न रखो, क्योंकि समझौता शेर को भी कुत्ता बना देता है। अगर तुम खुद तरक्की नहीं कर सकते तो दूसरों को तरक्की करता देखकर अपनी आंखें बंद मत करो। अकल को जंग लग जाए तो जुबान फजूल बोलना शुरू कर देती है। आपकी अपनी जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा है जो आपकी तवज्जो का मोहताज है। जिसने खामोशी का इंतखाब किया वो सब कुछ कह चुका है। जिस वक्त आप परेशान हो तो गौर करें कि जिंदगी आपको कुछ सिखाने की कोशिश कर रही है। बेहतरीन वक्त वो है जिसमें बदतरीन लोग सामने आ जाएं। हर तबाही के लिए किसी की बद्दुआ की जरूरत नहीं होती, किसी का सब्र भी आपको तबाह व बर्बाद कर सकता है। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, अपने अंदर की सोचों को साफ कीजिए, क्योंकि कश्ती बाहर वाले पानी से नहीं बल्कि अंदर वाले पानी से डूबती है। रिश्ते मोतियों की तरह होते हैं, कोई गिर भी जाए तो झुककर उठा लेना चाहिए। जिंदगी हर शख्स को अजीज होती है, लेकिन एक बुलंद नजर इंसान को इज्जत जिंदगी से ज्यादा अजीज होती है। बेशक अल्लाह आंखों की सतह सदा गीली नहीं रहने देता, वो जब हंसाने पर आता है तो ऐसे हंसाता है कि अश्क रश्क में पड़ जाते हैं। जो जिंदगी दूसरों के लिए जी जाए वही जिंदगी का आरामद है। मिलता तो बहुत कुछ है इस जिंदगी में, बस हम गिनती इसी की करते हैं जो हासिल ना हो। जिसको तुमसे सच्ची मोहब्बत होगी वो तुमको फजूल और नाजायज कामों से रोकेगा। तुम इस दुनिया में रहते नहीं हो बल्कि इस दुनिया से गुजर रहे हो। गीबत करना कमजोर आदमी की आखिरी कोशिश होती है। इस दुनिया में सब कुछ मुमकिन है, बस तुम अपने रब पर कामिल यकीन रखो। चेहरों को बेनिकाब करने में वक्त का बहुत बड़ा किरदार है। इंसान को अपने साथ ही जिंदगी बसर करनी चाहिए। जरूरी नहीं कि कोई आपके साथ हो तभी आप मुस्कुराएं।
اپنی زندگی اپنی مرضی سے جیو، نہ تو لوگوں کے منہ بند ہوں گے اور نہ ہی زبان۔ زینت اچھی ہو تو انسان کا ضمیر خود اس کے کردار کی حفاظت کرتا ہے۔ اپنے ضمیر کی عدالت میں ضرور جایا کرو، کیونکہ وہاں کبھی غلط فیصلے نہیں ہوتے۔ زندگی اگر تلخ نہ ہو تو اپنی قوت برداشت کا بھی پتہ نہیں چلتا۔ وضو سے شکل، قرآن سے عقل اور نماز سے نسل پاک ہوتی ہے۔ کچھ لوگ خزانے کی طرح ہوتے ہیں، دل کرتا ہے کہ زمین میں گاڑ دیں۔ خاموشی تمام سوالوں کا بہترین جواب ہے۔ نفرت سے آج تک کوئی کسی کو نہیں بدل سکا۔ جب تمہارے رشتہ دار تمہارے خلاف بولنے لگ جائیں تو سمجھ جانا کہ تم ٹھیک جا رہے ہو۔ گرتے آنسو اور ٹوٹے ہوئے دلوں کی قدر صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ عقل جتنی چھوٹی ہوگی زبان اتنی لمبی ہوگی، کیونکہ وہی برتن شور کرتا ہے جو خالی ہوتا ہے۔ بات سیرت کی ہوتی ہے، دکھاوے کی نہیں، ورنہ تہذاب بھی دیکھنے میں پانی جیسا لگتا ہے۔ دوست کے ساتھ اس نمک کی طرح رہو جو کھانے میں دکھائی نہیں دیتا، لیکن اگر نہ ہو تو اس کی کمی بہت محسوس ہوتی ہے۔ 3 رشتے بے نقاب ہو جاتے ہیں، بڑھاپے میں اولاد، مصیبت میں دوست اور غربت میں بیوی۔ دل میں برائی رکھنے سے بہتر ہے ناراضگی ظاہر کر دو۔ دوست کی غلطی ریت پر لکھو تاکہ پانی اسے مٹا دے، اور دوست کا احسان پتھر پر لکھو تاکہ کوئی اسے مٹا نہ سکے۔ دوستی کرنا اتنا آسان ہے جیسے مٹی سے مٹی لکھنا، اور دوستی نبھانا اتنا مشکل ہے جیسے پانی سے پانی لکھنا۔ صبر رکھو، ہر چیز آسان ہونے سے پہلے مشکل ہوتی ہے۔ انسان واحد ایسی مخلوق ہے جس کا زہر لفظوں میں ہوتا ہے۔ جو تمہارے مقدر میں ہوگا وہ تم تک ضرور پہنچے گا۔ کچھ فاصلے ایسے بھی ہوتے ہیں جو طے نہیں ہوتے، پر نزدیکیاں کمال کی رکھتے ہیں۔ دوسروں کو ہر وقت تولنے والے لوگ خود بہت ہلکے ہوتے ہیں۔ اللہ کے آگے رونے سے درد سکون میں بدل جاتا ہے۔ یاد رکھنا، بے عزتی کا بدلہ لڑ کر نہیں بلکہ سامنے والے شخص سے زیادہ کامیاب ہو کر لیا جاتا ہے۔ میری بات پر یقین کریں یا نہ کریں، لیکن آپ کے رشتہ دار آپ سے خفیہ طور پر نفرت کرتے ہیں۔ 2 چیزوں کے ثواب کو تولا نہیں جا سکتا، معاف کر دینا اور عدل کرنا۔ اگر نماز پڑھنے سے آپ برے کاموں سے باز آ جائیں تو سمجھ جانا کہ اللہ نے آپ کی نماز قبول کر لی ہے۔ تمہارا ایک رب ہے، پھر بھی تم اسے یاد نہیں کرتے، لیکن اس کے کتنے بندے ہیں پھر بھی وہ تم کو نہیں بھولتا۔ کسی کو اذیت دینے کے بعد اس کے صبر اور خاموشی سے ڈرو۔ لفظوں سے ہی خاموشی ٹوٹتی ہے اور لفظ ہی خاموش کر دیتے ہیں۔ اگر آپ معاشرے میں خوش رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو بہت سی ایسی چیزیں سیکھنی ہوں گی جو آپ پہلے سے جانتے ہیں۔ انسان کا اخلاق، زبان، سوچ اور ظرف بتا دیتا ہے کہ وہ ان پڑھ ہے یا پڑھا لکھا۔ ہماری زندگی میں آنے والے غلط لوگ ہی صحیح معنوں میں زندگی کا مطلب سمجھا جاتے ہیں۔ سب سے بدصورت کام وہ ہے جو کسی کے ماضی کو سامنے لاتا ہے جبکہ وہ بدل چکا ہو۔ جو عبادتیں اخلاق اور کردار پر اثر انداز ہو سکیں وہ مشقت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ دشمن کی پسندیدہ چال دوستوں کو ایک دوسرے کے خلاف کرنا ہے۔ زندگی بدلنے کے لیے لڑنا پڑتا ہے اور زندگی آسان کرنے کے لیے سمجھنا پڑتا ہے۔ وقت آپ کا ہے، چاہو تو سونا بنا لو یا پھر چاہو تو سونے میں گزار دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک یہودی آیا اور کہا، میں نے سنا ہے کہ آپ مسلمان جب عبادت کرتے ہو تو برے برے خیالات آتے ہیں، جب ہم عبادت کرتے ہیں تو ہمیں نہیں آتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا، اگر ایک گھر فقیر کا ہو اور ایک امیر کا تو چور کہاں جائے گا؟ یہودی نے کہا، امیر کے گھر میں جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تبھی تو شیطان ان کو ستاتا ہے جن کے دل میں اللہ ہو، جن کے دل میں اللہ نہیں ہوتا وہاں شیطان کا کیا کام۔ قصاب آواز لگا رہا تھا، تازہ گوشت لے لو۔ وہاں سے حضرت علی کا گزر ہوا تو قصاب نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تازہ گوشت ہے لے لیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا،
آج میری جیب اجازت نہیں دیتی۔ تو قصاب بولا میں آپ سے ادھار کر سکتا ہوں۔ اس پر آپ نے ایک بہت ہی حکمت سے لبریز جملہ ارشاد فرمایا، یہ ادھار میں اپنے پیٹ سے کیوں نہ کر لوں جس کو میں جنت میں اس سے بہتر غذا کھلا سکتا ہوں۔ جس سے پیار کرتے ہیں اس سے اتنی شکایتیں نہ رکھیں کہ وہ اپنی شکایتیں دور کرتا کرتا ایک دن خود آپ سے دور ہو جائے۔ دولت ایسی دیوار ہے جو ہر دولت مند کے عیب چھپا لیتی ہے، اور غریب کی غریبی ہی اس کا سب سے بڑا عیب ہے جو چھپائے نہیں چھپتا۔ جدید دور کے غلام زنجیروں میں قید نہیں ہیں بلکہ ان کو مقروض کیا گیا ہے۔ آپ کی زندگی میں مشکلات آپ کو تباہ کرنے کے لیے نہیں آتی بلکہ آپ کی پوشیدہ صلاحیتوں کو کھولنے کے لیے آتی ہیں۔